دوستو ذرا سوچئے اگر ایک دریا جو مرنے کے قریب ہو اس کو دوبارہ زندہ کرنا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ چائنا نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا۔ انہوں نے اپنے سب سے بڑے دریا یانگتسے میں 1.3 بلین یعنی 1 ارب 30 کروڑ مچھلیاں چھوڑ دیں۔ لیکن سوال یہ ہے چین نے یہ سب کیوں کیا؟ کیا یہ صرف ایک تجربہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی بڑی سائنس چھپی تھی؟ اور سب سے امپورٹنٹ، جب یہ مچھلیاں دریا میں چھوڑی گئیں تو آخر نتیجہ کیا نکلا؟ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پراسرار کہانی کا راز کھولیں گے۔ راز ٹی وی کے سفر میں ایک اور قدم، چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی میری زبانیں۔ دوستو یانگتسے دریا صرف چین کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا ایک اہم ترین دریا ہے۔ یہ دریا کروڑوں لوگوں کی زندگی کا حصہ ہے۔ پانی، مچھلی اور زراعت سب کچھ اس دریا سے جڑا ہوا ہے۔ آخری چند سالوں میں فیکٹریز کا زہریلا کیمیکل، شہروں کا گندا پانی اور سب سے بڑھ کر حد سے زیادہ مچھلیوں کا شکار، یہ سب کچھ مل کر دریا کو مرنے کے قریب لے آئے۔ مچھیروں نے زیادہ منافع کمانے کے لیے چھوٹی بڑی ہر قسم کی مچھلی پکڑنا شروع کر دی، حتیٰ کہ مچھلیوں کو انڈے دینے کا بھی موقع نہیں مل رہا تھا۔ سوچئے ایک دریا جو کبھی زندگی کی علامت تھا اب خاموش قبرستان بن چکا ہے۔ ماہرین نے کھلی وارننگ دے دی کہ اگر یہی حال رہا تو چند سالوں میں اس دریا میں ایک بھی مچھلی زندہ نہیں بچے گی، اور اس کا اثر صرف دریا تک نہیں بلکہ پورے چین کے ماحول اور لوگوں کی خوراک تک پہنچ جائے گا۔ سب سے پہلے چائنیز گورنمنٹ نے دریا میں مچھلی کا شکار کرنے پر مکمل پابندی لگا دی، اور یہ کوئی عام پابندی نہیں تھی۔ پورے 10 سال کے لیے شکار بالکل منع کر دیا گیا۔ سوچئے لاکھوں مچھیروں کی کشتیاں کنارے لگا دی گئیں اور ان کو دوسرا روزگار دے دیا گیا تاکہ دریا کو سانس لینے کا موقع مل سکے۔ لیکن یہاں ایک اور بڑی بات سمجھنا ضروری ہے کہ صرف شکار روکنے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں تھا۔ دریا کا نظام اتنا بگڑ چکا تھا کہ اب اسے دوبارہ زندہ کرنے کے لیے کچھ نیا سوچنا ضروری تھا۔ چائنا نے فیصلہ کیا کہ دریا کی صفائی اور نظام کو دوبارہ بیلنس کرنے کے لیے خاص قسم کی مچھلیاں پیدا کی جائیں گی۔ یہ عام مچھلیاں نہیں تھیں، یہ وہ مچھلیاں تھیں جو پانی میں موجود پولیوشن کو ختم کرنے میں مہارت رکھتی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ تعداد سلور کارپ اور بگ ہیڈ کارپ کی تھی۔ ان سب مچھلیوں کو دریا کا ویکیوم کلینر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مچھلیاں پانی کو فلٹر کرتی ہیں، گندگی ختم کرتی ہیں اور دریا کو دوبارہ زندگی دیتی ہیں۔ ان مچھلیوں کو بڑی بڑی لیبارٹریز میں مصنوعی طریقے سے پیدا کیا گیا تاکہ یہ صحت مند اور طاقتور ہو کر دریا میں سروائیو کر سکیں۔ اب اگلا قدم تھا یہ کروڑوں مچھلیاں دریا میں چھوڑنا، اور یہاں سے شروع ہوتی ہے ایک نئی کہانی۔ سوچئے یہ کوئی عام کام نہیں تھا، یہ ایک ایسا منظر تھا جو دیکھنے لائق تھا۔ بڑے بڑے ٹینکرز، کشتیاں اور حتیٰ کہ پائپ لائنز کا استعمال کیا گیا تاکہ مچھلیوں کے کروڑوں بچوں کو بہت احتیاط کے ساتھ دریا میں چھوڑا جا سکے۔ یہ کام صرف ایک دن کا نہیں تھا بلکہ یہ سلسلہ کئی مہینے اور سالوں تک چلتا رہا۔ ہر دفعہ جب مچھلیوں کی نئی کھیپ دریا میں چھوڑی جاتی تو مقامی لوگ اور میڈیا بھی وہاں موجود ہوتے۔ لوگ حیران بھی تھے اور کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی تھا کہ کیا یہ مچھلیاں زندہ رہ پائیں گی؟ کیا دریا کا زہریلا پانی انہیں مار نہیں دے گا؟ اور اگر یہ تجربہ ناکام ہوا تو کروڑوں ڈالرز کا نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن چینی سائنسدان پرعزم تھے، انہوں نے صرف مچھلیاں نہیں چھوڑی بلکہ ان کی نگرانی کے لیے بھی جدید انتظام کیا۔ کئی مچھلیوں میں مائکرو چپس اور ٹریکنگ ڈیوائسز لگائی گئیں تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ وہ کہاں جا رہی ہیں اور ان کی نشو و نما کیسی ہو رہی ہے، اور کیا وہ انڈے دے کر اپنی نسل بھی بڑھا پا رہی ہیں یا نہیں۔ دوستو جب یہ کروڑوں مچھلیاں دریا میں چھوڑی گئی تو شروع میں سب کچھ خاموش تھا۔ نہ دریا کی صورت بدلی، نہ کوئی بڑی تبدیلی فوراً نظر آئی۔ دریا کی سطح پر سب کچھ ویسا ہی تھا، خاموشی، سکون اور شکار۔ پر پابندی کی وجہ سے انسانی ہلچل بھی کم ہو گئی تھی۔ لیکن پانی کے نیچے ایک خاموش انقلاب شروع ہو چکا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں جو کروڑوں کی تعداد میں چھوڑی گئی تھیں اب آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی تھی اور اپنا کام شروع کر چکی تھیں۔ یعنی اصل تبدیلی دکھنے میں وقت لگ رہا
رہا تھا لیکن دریا کے اندر زندگی دوبارہ جاگ رہی تھی۔ کچھ مہینے کے بعد پانی کا رنگ بدلنا شروع ہوا۔ پہلے جو پانی گہرا سبز اور گندا تھا اب وہ آہستہ آہستہ صاف ہوتا جا رہا تھا۔ سب سے زبردست بات یہ ہوئی کہ پانی میں آکسیجن کی مقدار بھی بڑھنے لگی، اور جب آکسیجن بڑھی تو دریا کی پوری زندگی بھی واپس آتی ہے۔ وہ ریئر جانور جو پولوشن اور بھوک کی وجہ سے دریا چھوڑ گئے تھے یا مر گئے تھے اب آہستہ آہستہ واپس آنے لگے۔ لیکن سب سے بڑی حیرانی اس وقت ہوئی جب سائنٹسٹ نے دریا کا سروے کیا اور دیکھا کہ ایک بہت نایاب اور خوبصورت جانور فن لیس پورپوئس پھر سے دریا میں تیرتا ہوا نظر آیا۔ دوستو، یہ وہ جانور ہے جو دریا کی صحت کا پیمانہ سمجھا جاتا ہے۔ سالوں سے یہ نظر نہیں آتا تھا اور لوگوں کو لگتا تھا کہ شاید یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے، لیکن اب 1.3 بلین مچھلیوں کی وجہ سے یہ دریا میں واپس آ گیا تھا۔ اس پروجیکٹ کا اثر صرف دریا تک محدود نہیں رہا بلکہ اس نے اپنے آس پاس کے لوگوں اور ماحول کو بھی بدلنا شروع کر دیا تھا۔ جو مچھیرے پہلے شکار پر پابندی کی وجہ سے پریشان تھے اب وہی دریا کے محافظ بن گئے۔ چائنیز گورنمنٹ نے ان کو نئی ذمہ داری دے دی۔ اب ان کا کام تھا دریا کی حفاظت کرنا اور غیر قانونی شکار روکنا۔ یہ ایک ایسی زبردست تبدیلی تھی کہ دریا کا پانی صاف ہونے لگا، جس کی وجہ سے کھیت بھی بہتر ہو گئے، زمین زرخیز ہو گئی اور زراعت میں بھی ترقی ہوئی۔ اس پروجیکٹ نے ثابت کر دیا کہ جب ہم قدرت کا خیال رکھتے ہیں تو قدرت بھی ہمیں واپس دیتی ہے۔ چائنا نے یہ دکھایا کہ ترقی کا مطلب صرف فیکٹریز بنانا نہیں ہے بلکہ اپنی قدرتی وسائل کو بچانا بھی ایک ترقی ہے۔ تو دوستو، یانگتسے دریا کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حالات چاہے کتنے بھی بگڑ چکے ہوں، امید اور محنت سے سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ آج جب پوری دنیا میں دریاؤں اور سمندروں کی حالت خراب ہو رہی ہے تو چین کا یہ نیا ماڈل ایک روشنی کی کرن ہے۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں راز ٹی وی کی اگلی ویڈیو میں، جہاں ہر راز سے اٹھتا ہے پردہ۔